السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 13واں مرکزی موضوع متفرق احکامات ہیں۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں تیسرا بڑا اہم ضمنی موضوع ہے حرام غذائیں اور مجبوری کی صورتیں۔ آیت نمبر 173 میں سے یہ 5 پوائنٹ ہیں، اور 5ویں نقطے کے فردت 3 نکات ہیں۔ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اور اللہ کے نام کی ہر چیز حرام ہے۔ تم پہ حرام کیا گیا ہے میتا تو مردہ جانور، ودم اور لہو، اور لحم الخنزیر گوشت خنزیر کا، اور معاف اللہ بہی غیر اللہ، غیر اللہ کا نام جس پر آ جائے، کسی غیر اللہ کو، نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، پیغمبر ہو، کسی پر بھی جس پہ نام لیا جائے، یہ سب چیزیں۔ یہی مضمون سورہ مائدہ کی آیت 3 میں آیا ہے، وہاں دیکھیے گا تو وہاں زیادہ تفصیل ہے اس کی، اور یہی مضمون سورہ نحل کی آیت 115 میں آیا ہے۔ یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ اچھا، اس میں مردار جو بھی مردار جو جانور ہے جو اللہ نے حلال کیے، ان میں سے مردار کسی طریقے سے مرا ہو، کبھی موت ہو، گر کر، چوٹ لگنے سے، سب صورتوں میں حرام ہے۔ صرف 2 مردار حلال ہے، ایک مچھلی اور ایک ہڈی۔ ایک مچھلی، اس طرح خون سب حرام ہے، 2 خون حلال ہے، ایک کلیجی اور تیری۔ کلیجی کے اندر خون جمع ہوتا ہے لیکن وہ حلال ہے، لیکن حلال۔ اب یہاں پہ ایک چیز کو سمجھیں، سب نے اللہ پہلا ہی کہ ودم خون بہہ گیا، یہ حرام ہے، تو لیکن میں تو مردار اللہ نے حرام کیا ہے۔ اب جتنے جانور حلال ہے، بکری، بھیڑ، گائے، اونٹ وغیرہ، تو یہ اگر یہ مردار ہو جائیں تو تم حرام کیا مردہ جانور، یہ مردہ حرام ہے۔ اچھا، لیکن آپ ان کا گوشت استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ان کی آپ کھال استعمال کر سکتے ہیں، ان کے دانت، ان کی ہڈی، سب کچھ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے کہا خون گیا، چلا خون تو ویسے ہی بہ گیا، ایک ہی چیز تھی، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت کا، خنزیر کا گوشت ہے، لیکن یہ پورے کا پورا حرام ہے۔ اس کا گوشت بھی حرام تو ہے ہی، اس کی ہڈی بھی، اس کی کھال بھی، اس کے بال بھی، اس کے جو کچھ ہے، چربی بھی، سب حرام ہے۔ اور اس سے بڑے درجے میں خنزیر کے بعد اللہ نے کہا معاف اللہ بہی غیر اللہ، اور جس پہ اللہ غیر اللہ کا نام لیا جائے، وہ کوئی ہو، جس کا بھی غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کہ کوئی اور نام آئے، کوئی کسی کا نام ہے۔ اور یہی بات سورہ مائدہ کی آیت میں 3 میں یہ چیزیں تم پہ حرام کی گئی ہیں، اور وہاں اس کو کلیئر کیا گیا ہے۔ اور وما ذبح علی النصب، اور حرام ہے جو ذبح کیا ہو کسی تھان پر، تو اللہ کو یہ نہیں پسند۔ حلال ہو تبھی ہے کہ اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے، اللہ کی بڑائی اللہ اکبر کر کے ذبح کرنا ہے۔ کسی ایسی جگہ ذبح کیا جائے جہاں کے آستانوں پہ ذبح ہوتا ہے، جہاں پہ کسی اور کے نام پہ ذبح ہوتا ہے، وہاں جہاں پہ تکبیر لے کے بھی اللہ کے نام پہ ذبح کریں گے وہ بھی حلال نہیں ہے۔ اللہ کو یہ قبول ہی نہیں کہ ایسی جگہ جہاں پہ شک پیدا ہوتا ہو، اگر نہیں لیں گے اللہ کے نام تو ویسے ہی ہو گیا، حلال نہیں ہے، اور ایسی جگہ پہ کریں گے تو وہ بھی حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ اچھا، اس میں سے جو اور اس کے بعد غیر اللہ، چونکہ اس خنزیر سے اگلے درجے میں اللہ نے کہا ہے حرام ہے، کیونکہ خنزیر کوئی نہیں کھاتا، مردار کوئی نہیں کھاتا، لیکن یہ جو غیر اللہ کے نام پہ نا متجد پکے ہوئے بریانیاں چڑھی ہوئی ہیں، فرنیاں بنی ہوئی ہیں، ہر کوئی کہتا ہے کچھ نہیں غیر ہے، تو غیر اللہ، جس پہ غیر اللہ کا نام آ گیا کوئی ہو۔ اب اس میں سے گنجائش کی فمان وغیرہ باغ ملا دے، ایسا جو کہ نافرمانی نہ کرے اور زیادتی نہ کرے، اس پر گناہ دیا۔ گنجائش کس کے لیے؟ وہ فقط ان کو لگی، اگر یہ میں بھوک سے لاچار ہو جائے، سرکشی کا بالکل ارادہ نہ ہو، اس میں آئے غیر باغی نہ ہو، نافرمان نہ ہو، اس کے لیے ہے گنجائش۔ اور صرف بھوک کی شدت بٹانے تک اجازت ہے۔ جو آج مرنے پہ آج اس کے لیے، تو یہ جو سلسلہ نا یہاں پہ حرام چیزوں کے استعمال کی صرف 3 صورتیں ہیں جو اللہ نے دی ہے: بھوک یا بیماری کی وجہ سے جان کا خطرہ لاکھ ہو، اور حرام کے علاوہ کچھ اور میسر نہ ہو، مطلب مر رہا ہے، بالکل مر جانا نہیں ہے، اور دوسرا اللہ کا باغی اور قانون شکن نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جناب ٹھیک ہے باغی ہے، ٹھیک ہے صاحب جائز ہے، اور پھر حرام کو حرام سمجھ کر کھائے، حرام نہ بنائے، حرام ہے اس کو، لیکن مر رہا ہوں کیا کروں بتائے، اور اتنا ہی ہے جس کی اشد ضرورت ہے، تو یہ اس کی وہ کو اس کو بچنے کے لیے اس وقت ہے، لیکن اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے اس میں اس چیز کی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس کے لیے دی ہے ان اللہ غفور رحیم، تو ایسے کے لیے غفور رحیم ہے۔ اللہ کو پتہ ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے، یہ مرنے پہ آیا ہوا تھا، نہ کرتا تو مر جاتا، اس کو ایکسیپشن ہے، یہ صرف ایکسیپشن ہے، لیکن جو مرضی دکھائے، اور اس میں ذرا توجہ کی ہے معاف اللہ بہی غیر اللہ، اور ایسے چیزیں نہیں جس پر غیر اللہ کا نام ہے،
تو انشاءاللہ ہم نے بڑی احتیاط کرنی ہے، کیونکہ اس چیز میں بہت، باقیوں میں اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن غیر اللہ کے نام کے اوپر ذبیحہ اور باقی جو نظر میں سارا جو ہے وہ چلتی ہیں، سب کچھ چلتی ہے، اور لوگ تبرک سمجھ کے کھاتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پہ ان آیتوں کو دیکھیے گا، یہاں بھی میں نے آپ کو سورہ مائدہ کی آیت کا بھی ریفرنس دیا آپ کو، 3 نمبر کا سورہ نحل کی آیت بھی 115، یہی مضمون ہے، بار بار آیا ہے۔ اس کے بعد یہ چوتھا ضمنی موضوع ہے احکام الہی کو مذاق مت بناؤ، بہت اہم آیت ہے، 231 سے 3 نکات ہے۔ اللہ کے احکام کو مذاق مت بناؤ، اپنی مرضی مت کرو، اپنی مرضی کرنا ہے، مذاق کرنا ہے، اور اس میں ضروری ہے ایسے موقع ماننا یا انکار کرنا۔ اللہ نے اس آیت میں کہا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، مت ٹھہراؤ اللہ کے احکام کو ہنسی مذاق، دل کیا مان لیا، دل کیا نہ مان لا، یہ جب دل سے کیا ہوتی ہے مذاق اڑانے والی بات ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اچھا مذاق اڑانا ہے تو موت آتی ہے اللہ کے حکم سے، ٹالو نہ اس کو، اڑاؤ اس کا مذاق، اڑو کرو۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کا ہر حکم اٹل ہے، یہ قابل عمل ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، منوان کرنا ہے، پھر کو کمی کوتاہی ہے تو پھر استغفار کرنا ہے اس پہ۔ تو مذاق یہ کبھی کرنا کبھی نہ کرنا، مذاق کرنے والی بات ہے۔ دل کیا کر لیا، دل کیا نہ کیا، اٹس اے میٹر آف سوٹیبلٹی، جو سوٹ کرتا ہے وہ کر لیا، جو نہیں سوٹ کرتا وہ نہیں کرنا۔ تو اللہ نے بڑا واضح کہ مت ٹھہراؤ اللہ کے احکام کو مذاق، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ ہم نے کسی چیز کو مذاق نہیں کرنا، احکام کو سیریس لینا ہے اور اس پہ کرنا ہے، اور پھر استغفار کرنی ہے ساتھ کہ یا اللہ کو کمی کوتاہی ہے تو ہمیں معاف کر دے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ ہمارا مواخذہ نہ کر، ہم چیزیں غلطی سے کر بیٹھے ہیں، بھول کے کر بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ وَأَنَا رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔